السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب تو دو زور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ تو اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ سب. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ اور بندی بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور وہ بندہ اور وہ بندی اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے جو معافی نہ مانگی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم فرشتے تو ہے نہیں، ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. بھئی ہم تو انسان ہیں، توبہ کریں گے ہم. اس لیے آپ حضرات کو ایک بات بہت اہم سمجھاتا ہوں. اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا جملہ کہا کرو اللہ سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. القرآن شریف میں اور احادیث شریفہ میں استغفار کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں اتنی کسی اور چیز کی فضیلتیں نہیں آئی. میں نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف گناہ معاف کرانے کے 90 نسخے لکھے میں نے. تو کئی حدیثیں ہیں، کتنی حدیثیں اب تو مجھے یاد رہا نہیں. اس میں کوئی اور حدیث میں نے لکھی ہی نہیں. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. جب وہ کتاب پوری ہو گئی تو میں نے مفتی امین صاحب جو ابھی دیوبند میں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہی جو ہماری کتابوں کو دیکھتے تھے، چھاپتے تھے اس دور کے اندر، ان کو میں نے بھیجی کہ ابھی مفتی صاحب اس کو آپ جو ہے چھاپو، نام کیا لکھیں بھی، اس کا نام کیا رکھیں. پھر میں نے کہا نام تو ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کم سے کم دیکھنا تو شروع کر دو، کوئی غلطیاں ہو تو غلطیاں نکال لو. 6 مہینے ہو گئے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ہم بھی بڑے پریشان. مفتی صاحب کو میں نے فون کیا، وہ کتاب کا کیا ہوا مفتی صاحب؟ یہ کوئی کتاب تو مجھے ملی ہی نہیں. ارے 6 مہینے ہو گئے بھائی. چلو انکوائری کی، یہ کی، تو کتاب کانپور میں اٹکی ہوئی تھی بس سستی کے اندر. پھر جو ہے کانپور سے وہاں گئی. اب میں بڑا پریشان کا نام کیا رکھوں، تو مجھ سے ملنے کے لیے ایک بڑے میاں آئے، عبد القادر نام تھا ان کا، ابھی بھی زندہ ہیں. تو
وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم لوگ یہ بلڈنگ میں رہتے تھے پہلے، ایک فقیر آتا تھا، وہ صدا لگاتا تھا، وہ صدا مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا صدا لگاتا تھا؟ وہ کہتا تھا مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اچھا لگتا تھا اور مجھے میری کتاب کا نام مل گیا، تو ہماری کتاب کا نام وہی رکھا کہ مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس میں نے ساری مغفرت کی حدیثیں لکھی ہیں۔ لوگوں کو پانی پلاؤ، گناہ معاف، وضو کرو، گناہ معاف۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے کرتے ہنس رہے تھے۔ ان کے شاگرد پریشان کہ حضرت وضو کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، وضو کرتے کرتے تو کسی کو ہنسی آتی نہیں ہے، وضو کر رہے اور ہنس رہے، ہاتھ دھو رہے ہنس رہے، منہ دھو رہے ہنس رہے، پاؤں دھو رہے ہنس رہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ ہنسی کس بات کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا تو حضور بھی ہنس رہے تھے، تو میں بھی تعجب سے پوچھنے لگا کہ حضرت آج آپ جو وضو کر رہے اور ہنس رہے ہیں، وضو کر رہے ہنس رہے، کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہنسی اس پر آئی کہ اللہ کتنا بڑا کریم ہے کہ بندہ یا بندی جب وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے سارے گناہ معاف، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے سارے گناہ معاف، مسح کرتے ہیں تو سر کے سارے گناہ معاف، پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے سارے گناہ معاف۔ تو میرے اللہ کی مغفرت پر مجھے ہنسی ہے کہ ہماری شریعت کتنی آسان ہے، معاف کرانے کے اسباب بہت بتا دیے۔ مسجد میں آ جاؤ گناہ معاف، نماز پڑھ لو گناہ معاف، آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہہ دو، آپ کے یہاں آسمان تو دکھائی دیتا ہے نا، صرف آدمی اتنا کہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آدمی کہے تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ بیٹا اور باپ اگر روک چک ہو جائے تو باپ اتنے جلدی معاف نہیں کرتا، میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو جلدی بیوی جو ہے وہ روٹ جائے تو معاف نہیں کرتی، یا شوہر جو ہے معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ کتنا بڑا قریب ہے، ہنس کر اللہ جواب دیتے ہیں جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ، اس کو کیا کہنا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا کہنا ہے، لیکن مجھے معاف کر دے کا جملہ نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا اے اللہ، تو اللہ کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ جملہ بھی اس نے کہا بھی نہیں ہے کہ مجھے معاف کر، قبل ان یقول اللہم اغفر لی قد غفر لہ، اس سے پہلے کہ وہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے پکارا جب میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے استغفار بہت کرو۔ ہمارے یہاں تو کوانٹٹی میں گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کوانٹٹی میں، بڑے گناہ بھی کوانٹٹی میں۔ ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ گناہوں کا ماحول ہے۔ غیبت ہمارے یہاں صبح ہوتی ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جب رات کو لیٹتے ہیں تو غیبت کے ساتھ ہی لیٹتے ہیں، بدگمانی کے ساتھ لیٹتے ہیں، دنیا بھر کے چکڑے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ لیٹتے ہیں۔ اس لیے آدمی ڈیلیٹ کراتا جائے، جیسے موبائل میں سے ڈیلیٹ کرتے ہو۔ روزانہ میرا سبق میں بھیجتا ہوں تو 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا رکھتا ہوں میں، دوپہر کو 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، کہ جس میں پورا موبائل میں خالی کر دیتا ہوں، بس اب نیا شروع، میرے موبائل میں کوئی چیز ملے گی نہیں۔ بالکل اسی طریقے پر اپنے گناہوں کو معاف کراتے رہو۔ وضو کرو تو دل میں یہ استحضار ہو، یہ میں منہ دھو رہا ہوں میرے منہ کے گناہ معاف، میں جو ہے آنکھیں دھو رہا ہوں تو آنکھوں کے گناہ معاف، کلی کر رہا ہوں کلی تو زبان کے گناہ معاف، ہاتھ دھو رہا ہوں تو ہاتھ کے گناہ معاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، معاف کرانے کے اسباب بتائے،
رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ دادا دادی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں رات کو، اور پوتا پوتی نواسا نواز سے اگر پریشان کرے کھٹ کھٹ کرے تو دادا کو غصہ آتا ہے، دادی کو بھی غصہ آتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ اللہ اپنا دروازہ ہی بند نہیں کرتا، اس لیے حدیث قدسی میں کیا کہا؟ عبدی ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک، اے میرے گنہگار بندے، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا۔ اے میرے گنہگار بندے تو میرے پاس آ جا، دروازہ کھڑکڑا بس آ جا۔ ہنستے ہنستے بھی کہے گا کہ اللہ معاف کر، تو میں معاف کر دوں گا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، 24 گھنٹہ، رات میں بھی دن میں بھی دونوں ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ جیسے رات شروع ہوگی تو اللہ کہتے ہیں او دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں، صبح ہوگی تو کہتے ہو رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ آدمی پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 100 درخت سونے کے، کھجوروں کے، سونے کے، تمہاری لکڑی نہیں ہوتی جنت میں، جنت میں جو کھجور کے درخت ہوں گے نا سونے کے ہوں گے۔ ہے تمہارے گاؤں میں کہیں ایسا درخت ہے جو سونے کا ہو بھائی، کہ اس کے ٹہنیاں بھی سونے کی ہو؟ ہے ایسا؟ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو 100 درخت جنت میں اللہ تعالیٰ سونے کے لگائیں گے، وہ دے گا، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ اسباب بتائیں، یہ اسباب پچھلی امتوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، یہ میرے آپ کے لیے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے مجھے آپ بتا دو۔ اچھا، رات کو ہم سو رہے ہیں تو سوتے سوتے ہم نے صرف اتنا کہہ دیا 3 مرتبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، عربی نہیں پڑھوا رہا ہوں۔ بات تو بولتے ہیں عربی نہیں آتی ان کو، بیچارے الٹے سلٹے جملے کہتے ہیں، بھائی اتنا کہہ دینے کا، اے اللہ منا معاف کری نوش، اے اللہ منا معاف کری دے، اے اللہ منا معاف کری دے، 3 مرتبہ۔ تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ بتاؤ کتنا آسان ہے۔ پر آپ کو سونے سے پہلے کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ تو یہ اردو میں کہنا ہے، اللہ تعالیٰ اردو بھی جانتے ہیں، گجراتی بھی جانتے ہیں، اور میمنی گال بھی جانتے ہیں، سب اللہ کو ساری زبانیں مخلوق ہیں، اللہ نے ہی پیدا کی ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ عربی ہم لوگ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ عربی زبان میں کرنٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں گجراتی نہیں چلے گی، وہاں کہ چو جاؤ تو بھائی کھاوا کھا دوں گا نا، یہ جنت میں نہیں چلے گا۔ حضرت آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، یہ جنت میں نہیں چلے گا، وہاں عربی زبان چلے گی۔ قبر میں بھی عربی زبان، مول صاحب عربی زبان تو شیشان تھے عہدوں میں تو جاتا ہوتا عربی زبان آوڑی جائے، فرشتوں نے جو بات زبان آتی بھولے جائے، عربی زبان نہ آوڑی جائے۔ دنیا کے اندر اب اردو میں دعا مانگو، ہندی میں مانگو، کسی میں مانگو، تو سونے سے پہلے 3 مرتبہ روزانہ کہو گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا خالی کہنا ہے آپ کو۔ تو اللہ کیا کہیں گے کہ اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا، زمین کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا، اور جتنے دن ہیں دنیا کے اندر، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کتنے دن آئے، ان دنوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کریم ہے، اس کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ شیطان کی معافی کیوں نہیں ہوئی کہ اس نے تکبر کیا۔ 2 گناہ ایسے ہیں، ایک گناہ ایسا ہے جو آسمان پر بھی ہوا اور زمین پر بھی ہوا، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ حسد کا۔
شیطان نے وہاں حسد کیا، ختم ہو گیا. اور یا دنیا کے اندر حابیل قابل کا جو قصہ ہوا وہ بھی حسد کا ہوا، وہ تو ان کا معاملہ بیڑا ٹڑا ہو گیا. تو ہمیں حسد نہیں کرنا کسی سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. وضو کرو تو تمہارا ہمارا دماغ میں ہو اے میرے گناہ معاف ہو رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرتے تھے تو ان کے شاگرد بھی وضو کرتے تھے، تو امام صاحب جو ہے جلدی جلدی وضو کر کے نکل جاتے تھے. تو شاگرد کہتے کہ حضرت کیوں؟ ارے بولے اس نے چوری کی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے یہ پانی میں جو ہے نا اس کا چوری کا گناہ جا رہا ہے، یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ پانی کے اندر مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ زنا کا گناہ جا رہا ہے. اور یہ جو ہے کسی کو دھوکہ دے کر آیا ہے، یہ پانی میں دکھائی دے رہا ہے کہ دھوکہ دے کر آیا ہے. وہ بڑے لوگ تھے. اس لیے گناہ معاف کراتے رہو. کرو گے گناہ معاف کراتے رہو گے. سوتے وقت تو ضرور کہہ دینے کا تاکہ پورے دن کا جو گڑبڑ ہوا انہیں ڈیلیٹ ہو جاتے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ان بیڑی نہیں کہوانوں کہ تو یہ معافی مانگی لے بھائی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. لیکن دھیان سے کہنے کا، خالی روا روی میں نہیں. روا روی کا مطلب یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مذاق بھی کر رہے ہیں، کھیل بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں. اور نا اللہ کے سامنے معافی مانگے تو آدمی جو ہے نا دھیان سے معافی مانگے. اسی لیے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں سے، اے میرے پیارے نبی میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو. نیک لوگوں سے کہنے کا نہیں کہا، متقی لوگوں سے کہو، حاجیوں سے کہو، اچھے لوگ ہیں نا، گنہگار بندے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت بننا. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. اور آپ کو ایک قصہ سناؤں. ایک صحابی تھے، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے عصر کی نماز کے بعد. سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، سورج غروب ہونے کی تیاری تھی. ایک جوان عورت وہ باغ میں داخل ہوئی. انہوں نے دیکھا بھی کہیں سے کھڑکھڑ ہو رہا ہے. اچھا وہ باغ بھی جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کیسا تھا کہ اس کی وہ باؤنڈری بنی ہوئی تھی اینٹوں کی، یا پورا باغ تھا ان کا جیسا آدمی باؤنڈری بناتا ہے اپنی زمین کی، ایسے باؤنڈری بنی ہوئی تھی. اور انہوں نے جو اپنا کام کر رہے تھے دیکھا کہ کوئی عورت جوان ہے وہ بھی جو اپنا آئی ہے باغ کے اندر. وہ صحابی جو ہے کچھ شیطان غالب آ گیا، تھوڑا بوسو کنار کیا، پیار کیا. جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا، زنا تو نہیں کیا لیکن وہ کیا. پھر ان کو احساس ہوا، کہہ رہے یار میں نے غلط کیا ہے. سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مغرب کی نماز تیار تھی مسجد نبوی میں، اور آ کر مغرب کی نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو وہ صحابی آئے حضور کے پاس اور کہا کہ حضرت آج تو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ سب کچھ کر لیا جو شوہر کرتا ہے سوائے زنا کی. حل من سبیل، حل من سبیل کیا مطلب؟ یعنی کوئی میرے معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ میں تو اقراری مجرم ہوں، اس سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھی نہیں پڑھی تو نے؟ کہا پڑھی. کہ جا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اتنا بات یاد رکھنا، گناہوں کی مثال ہے جراثیم کی اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بایوٹک کی. جراثیم جب ہوتے ہیں تو اینٹی بایوٹک ڈاکٹر لوگ دیتے نہیں دیتے؟ جیسے جراثیم ویسے اینٹی بایوٹک، جیسے جراثیم ویسے اینٹی بایوٹک. تو علماء نے لکھا ہے
کہ نیکیوں کی مثال اینٹی بائیوٹک اور گناہوں کی مثال جراثیم کی. جہاں چوک ہو گئی میری نصیحت یاد رکھنا, پہلے تو توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے, اور نیکیاں کرتے رہنا, نیکیاں کرتے رہنا. سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, درود شریف پڑھو, قرآن شریف پڑھو, تھوڑا صدقہ کرو, یہ کرو, تاکہ وہ جو ختم ہو جائے. اور جراثیم اینٹی بائیوٹک الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. مینا میں بیمار ہوا حج میں, سردی, نزلہ, زکام, تو میں نے عربوں سے کہا, میں نے کہا بھی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے میری اور ابھی تو پورا حج باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ وہ ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شریف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا بادشاہ کا ڈاکٹر بڑا, ہمارے ساتھ وہ حج میں تھے ہمارے قافلے میں عربوں کے ساتھ. تو وہ ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ کہہ بھی رہے تھے کہ شیخ یونس سے مجھے ملنا بھی ہے. تو پھر میں نے کہا ان کو بلاؤ, ملاقات بھی ہو جائے گی, اور میری طبیعت خراب ہے تو تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے مجھے. خیر ڈاکٹر شریف آئے, مصر کے ہیں یہ, اور میں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ان کا. بہت ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے, کیا ہے. تو انہوں نے کہا سلامات سلامات, یہ عربوں میں کہتے ہیں, کہ بیمار ہو یہ جملہ کہتے ہیں, سلامات سلامات, اللہ شفا دے آپ کو, اللہ شفا دے آپ کو. کیا ہو گیا شیخ آپ کو؟ میں نے کہا بھائی تم دیکھ رہے ہو آواز کیسی ہو گئی میری, نزلہ, زکام, بدن درد کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے یہ لیتے ہیں, ڈولو لیتے ہیں, وہاں پیناڈول ملتی ہے, پیناڈول لے رہا ہوں, بخار اتر جاتا ہے, پھر بخار چڑھتا ہے. تو کہا نہیں انشاءاللہ آپ کا بخار بھاگ جائے گا, فکر مت کرو آپ, انشاءاللہ میں دوا لے کر آتا ہوں. وہ گئے, جا کر ایک گولی لائے, 10 گولیاں نہیں, ہمارے تو ڈاکٹر 10 گولیاں دیتے ہیں نا, ایک گولی. اور کہا زمزم لاؤ, زمزم لاؤ. ابراہیم لہیانی تھا ہمارا خادم, اس کا ابراہیم جب زمزم, جب زمزم, زمزم لاؤ. تو زمزم لائے اور مجھے گولی کھلا دی. انشاءاللہ 5 گھنٹے میں انشاءاللہ یہ سارا آپ کا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک گولی؟ بولے ہاں ایک گولی, بادشاہ کو یہ گولی دیتے ہیں. ارے میں نے کہا ہمارے یہاں تو 15 گولیاں دیتے ہیں, صبح یہ 5 کھانے کی, دوپہر کو 5 کھانے کی, رات کو 5 کھانے کی, اور سونے سے پہلے جو یہ گولی کھانے کی. بولے وہ دیتے ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں یہ اینٹی بائیوٹک ایسی ہے کہ آپ کو 8 مہینے تک بخار نہیں آئے گا, سردی بھی نہیں لگے گی, بیماری لوٹے گی نہیں, 8 مہینے تک آپ سیف ہو گئے. یہ بہت ہے. تو یہ اینٹی بائیوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ گناہ ہو جائے تو میں بھی ہائیلی اینٹی بائیوٹک بتا دوں آپ لوگوں کو بھائی. ارے پاورفل اینٹی بائیوٹک بتاؤں؟ ارے بتاؤ تو صحیح. ہمارا بھاؤ ملے گا, ہمارا ہدیہ ملے گا نہیں ملے گا؟ اور ہمارا ہدیہ معلوم ہے, 4 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, دین پر چلنا. سب دین پر چلو گے انشاءاللہ. کچھ ایک قسم کے اینٹی بائیوٹک ہے, آدمی سورہ اخلاص بہت پڑھے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. کیسے اچھی گولی ہے بھائی. تمہارے گاؤں کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک بنگلہ تیار ہوتا ہے, ایک کمرہ بھی تیار نہیں ہوتا, 2 اینٹ بھی نہیں ملتی. اور ہمارا دین کتنا آسان ہے. اس لیے آپ کو میں ایک کہتا ہوں, آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں, اور وہ ہدیہ یہ کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو, مرد ہو یا عورتیں ہوں. اور آسان حساب کتاب بتاؤں, فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھو. یہ 313 ہو گیا. کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرو گے تو ہو جائے گا. 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو گے تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنے بنگلے بھائی؟ 31. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں ایک بنگلہ اگر آپ بنا لو یا 2 پلاٹ خرید لو تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے؟ پیسہ چتی لایا بھائی, سب لاؤ. روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ بھائی
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. یہ بہت اونچے قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے یہ. اچھا 313 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 104 مرتبہ. اور 31 بنگلے تیار ہوں گے. تیسرا اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے گا. اب بتاؤ کیا بچا. اس لیے یہ اینٹی بائیوٹک جو ہے نا وہ جو ایک گولی لایا تھا نا ڈاکٹر, یہ اس سے اونچی ہے یہ اینٹی بائیوٹک. وہ سارے گناہ ہمارے ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے اینٹی بائیوٹک تو میں نے سمجھا دیا. سوتے 3 مرتبہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ڈیلیٹ ہو گیا الحمدللہ. وضو کیا اس میں ڈیلیٹ ہو گیا. مسجد میں آ کر نماز پڑھی اس میں معاف ہو گیا. سمجھے. اور جو ہے آسمان کی طرف بھی دیکھ کر کہا اللہ مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. 3 مرتبہ کہا اللہ کو ہنسا دیا, ہنس کر اللہ جواب دیتے جا میں نے معاف کیا. ساتھ کے اندر چونکہ ہمارے تو گناہ بہت ہوتے ہیں نا بھائی ہم لوگوں کو گناہ تو بہت ہوتے ہیں. غیبت تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں جائز ہے. ہر جگہ پر غیبت ہوتی ہے, بدگمانیاں ہوتی ہے, کوئی کسی کو چھوڑتے نہیں, اٹھتے ہیں غیبت. اور ہمارا سونا بھی غیبت کے ساتھ ہوتا ہے. بات کرتے کرتے وہ پیلو آئی تین پیلی آئی تین مونم گدن پیلو ہی چھوڑا سر پیلو آ سے ختم. غیبت ہے ساری کی ساری. اس لیے میں کہتا ہوں ٹاپ 1 اگر بننا ہے خاموش رہنا سیکھو. ٹاپ 2 بننا ہے تو بدتمیزی کا جواب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے اس کو جواب مت دو آپ. اور ٹاپ 3 بننا ہے, تیسرے حصے پر آنا ہے آپ کو, تو کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے آپ اس کو اخلاق سے جواب دو. یہ 3 کیٹیگریاں ہیں. ٹاپ 1 بننا ہے خاموش رہو. جتنا خاموش رہو گے اتنا گناہوں سے بچو گے. جھوٹ سے بھی بچے گا, غیبت سے بھی بچے گا, بدگمانی سے بچے گا. تو سورہ اخلاص والی بات پکی ہو گئی بھائی. ہاں میں نے بیان کیا. اچھا دیکھو آپ جب پڑھو گے نا, ایک بات اور بتاتا ہوں, جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے تو آپ کا گاؤں کا نام تو مجھے آتا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آیا ہوں. کیا نام ہے گاؤں کا؟ ڈانگیا. چلو اب یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ جو اللہ جنت کے اندر بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ ڈانگیا میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے. جب روزانہ 31 بنگلے تم وہاں بناؤ گے, میں لوگوں کو کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ, جنت میں پراپرٹی بناؤ, جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور کیسے بنے گی؟ یہ اس طریقے سے سورہ اخلاص پڑھو. اور 313 مرتبہ تو بہت آسان ہے, میں نے سمجھا دیا. فجر کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا بھائی؟ 65. ظہر کی نماز کے بعد 62. عصر کی نماز کے بعد 62. مغرب کی نماز کے بعد 62. عشاء کی نماز کے بعد 62. 313 ہو گیا. عورتیں بھی اسی طریقے سے پڑھیں. اور جو سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اور اللہ جس سے پیار کریں گے جہنم میں ڈالیں گے. بھائی مجھے بتاؤ اللہ جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں. اللہ غفور رحیم ہے. اب ایک قصہ سناؤں آپ کو. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر مجلس بھری ہوئی تھی, اور آ کر وہ صحابی نے کہا باذنوبا باذنوبا باذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں. شرک نہیں کیا میں نے, باقی سب گناہ کیے ہیں. آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ. قریب بڑے میاں کو قریب بلایا, ہاتھ میں لاٹھی تھی, کھٹ کھٹ کرتے کرتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سامنے آ کر بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پھر حضرت میں بہت بڑا گنہگار ہوں, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, پتہ نہیں کب مروں, کچھ کہہ نہیں سکتا, اور بڑا گنہگار ہوں. شرک نہیں کیا, باقی سب گناہ کیے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ گھبراؤ مت, دل سے توبہ کرو, میں تمہیں ایک جملہ پڑھواتا ہوں, وہ پڑھو. حضور نے کہا ان کو, حضور نے ایک دعا ان کو 3 مرتبہ پڑھوائی. کتنی مرتبہ بھائی؟ جب انہوں نے پڑھی تو حضور نے ایک جملہ کہا کھڑے ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. میں وہ دعا آپ کو بھی سکھا دوں بھائی؟ سکھا دوں؟ اب پڑھو میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع
من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. دیکھو جس نے بھی پڑھا اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. میں نے پڑھا میرے گناہ معاف, آپ نے پڑھا آپ کے گناہ معاف, اور یہ بیان جہاں دنیا میں پہنچے گا جو لوگ پڑھیں گے ان کے گناہ معاف. اور یہ حدیث میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار ہے, کتاب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, یہ آئی بھی تمہارے ڈانگیا میں آئی بھی ہوگی وہ کتاب, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے. اس میں نے حدیث بھی لکھی ہے اور اوپر کے حوالے بھی لکھے ہیں. کتنا آسان ہے ہمارا دین, آسان ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. سورہ اخلاص یہ ٹاپ 1 ہے, سورہ اخلاص. اسے جتنا پڑھو گے, ہمارا ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں, احمد آباد کے ڈاکٹر نہیں ہے, میں نے اس کا مجھے فون آیا, اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ بتایا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے. کتنے مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مول صاحب ایک بات صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت بنگلے ماشاءاللہ جنت میں ملیں گے تو کوئی باڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے؟ سمجھ گئے بھائی؟ کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہاں کرایہ تو نہیں آئے گا. تو پھر اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے, لیکن بنگلے ملیں گے ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کروڑ مرتبہ قسم کھاتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے ضرور. کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ حضور نے, یہ حدیث صحیح ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت کے اندر ایک بنگلہ تیرے لیے تیار ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں بنگلہ تیار؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا اِذَا لَا أَسْتَكْثِرْ یا رسول اللہ, یا اللہ کے نبی پھر تو میں بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنگلے بنا, بنگلے بناتے بناتے تو تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. مسند احمد کی روایت ہے, مضبوط روایت. تو میں آپ لوگوں کو یہ ہدیہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خوب بنگلے بناؤ, جنت میں پراپرٹی بناؤ, اور رات کو نیند نہ آوے نا, جیسے رات کو کبھی نیند نہیں آتی ہے تو آدمی یوٹیوب دیکھتا ہے, خبریں دیکھتا ہے نا, رات کو سوتے سوتے سورہ اخلاص پڑھتے رہو, جنت میں بنگلے بنتے رہیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ. گنو مت, رات کو جب سو نا تو تصویر نہیں پکڑنے کی, بغیر میرے سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا, تو بنگلے بھی بن جائیں گے, نیند بھی آ جائے گی, اور پکا بنگلے اللہ تعالیٰ دے گا. یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص والا, تو کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی, کئیوں کے قرض ادا ہو گئے, کئیوں کی حاجتیں اللہ نے پوری کر دی, کئیوں کے جو اللہ نے گناہ معاف کر دیے. تو آپ کرو گے انشاءاللہ. یہ تو چونکہ آپ کے یہاں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اس لیے یہ مختصر بات سمجھا رہا ہوں, ورنہ میں لوگوں سے 313 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھواتا ہوں, درود شریف بھی پڑھواتا ہوں, استغفار بھی پڑھواتا ہوں, آیت الکرسی بھی پڑھواتا ہوں, لیکن دیکھتا ہوں کہ کس کے اندر کتنی طاقت ہے. ابھی آپ لوگ نئے نئے ہو, اس لیے آپ تو سورہ اخلاص سے شروع کرو گے انشاءاللہ. اب ایک حدیث سنا دیتا ہوں پھر بات ختم کروں. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. تبوک کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے, اور یہ مدینہ میں تھے, بیمار تھے, ان کا انتقال ہو گیا مدینہ میں. کوئی کفنانے والا نہیں, دفنانے والا نہیں, سارے کے سارے تبوک پہنچے ہوئے ہیں. حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں, اور کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے, تو ہم کیا کریں؟ کوئی وہاں ہے نہیں مدینہ میں, اگر آپ اجازت دیں تو اس کو غسل دے دیں, کفن دے دیں, جنازہ پڑھ لیں.
آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس کی لاش کو یہاں لاؤ. چنانچہ سارے فرشتے اٹھا کر ان کی لاش کہاں لائے؟ تبوک. یہاں غسل دیا, کفنایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. مدینہ منورہ سے تبوک 650-700 کلومیٹر ہے. سارے فرشتے تبوک لے کر آئے, جنازہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت جبریل نے پوچھا حضرت یا تبوک میں دفن کر دیں یا بقی میں لے جائیں؟ ہم نے فرمایا نہیں بقی میں لے جاؤ, وہاں دفن کرو. کر بقی میں دفن ہو گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل مجھے یہ بتاؤ اس کو اتنی عزت کیوں ملی؟ احساس ہے نا, آسمان سے فرشتے آئے, پھر لاش اٹھا کر یا تبوک لائے, پھر یا حضور نے جنازہ پڑھا, پھر واپس لے گئے, وہاں پر جو ہے دفن کیا, اس کو اتنی عزت کیوں ملی؟ حضرت جبریل آہستہ سے کہا کہ حضرت اس لیے عزت ملی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. سمجھ گئے بھائی؟ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. تو آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ, وہ عزت ملے گی. ایک حدیث تو میں نے بیان کی. دوسری حدیث یہ سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے, اور سامنے سے حضرت جبریل آئے اور یوں کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے پوچھا بھی جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. آسمان میں دھوم مچی ہے ان کی. کیوں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے آپ بھی پڑھو گے نہیں پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا 313 مرتبہ؟ اللہ ماشاءاللہ, یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے ہم کو ڈانگیا میں اس مسجد میں جمع کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں جمع کر دے. آمین کہو انشاءاللہ. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اور محنت کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. 3 دن لگاؤ, 3 چلے لگاؤ. اس مسجد میں مسجد جماعت بیٹھتی ہے, کب بیٹھتی ہے؟ شبت بیٹھتی ہے. بہت اچھا. کتنے لوگ بیٹھتے ہیں مسجد جماعت میں؟ یہاں کم و بیش ہوتے رہے 15-10-15 جماعتیں نکلتی ہیں یہاں سے. نکلتی ہے 3 چلہ 3 چلا کے نکلے 40 دن 3 چلہ نہیں نکلتے پہلے نکلی تھی. پہلے نہیں. آپ حضرات جو ہے 3 چلے کی بھی نیت کرو. چلہ تو جا رہے ہو ٹھیک ہے الحمدللہ, 3 چلہ اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کرو. اور میری خواہش ہے پوری کرو گے بھائی؟ تم ٹینشن مت لینا, چندہ نہیں مانگوں گا. لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے اگر آپ مولوی لوگوں کو چندہ مانگشی, چندہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ, چندہ نہیں مانگوں گا. لیکن یہ خواہش آتے اپنے خواہش تو بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا؟ ارے بتا تو صحیح, بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا؟ میری ایک تمنا ہے کہ آپ کے ڈانگیا میں اتنی محنت کرو کہ کوئی بے نمازی نہ رہے. اتنا تو کر سکتے ہو. تو چلے میں جانا مشکل ہے, 3 دن جانا مشکل ہے, کاروبار ہے, بچے ہیں, بچیاں ہیں, گھریلو کچھ مشغولیت ہیں, لیکن کم سے کم اتنی محنت کرو کہ 100% مرد اور عورتیں یہاں نمازی بن جائیں. کون محنت کرے گا اس کی انشاءاللہ بتاؤ. دیکھو ایک بات بتاؤں, اب الحمدللہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں اور ایسے گاؤں ہیں, ہم خود گئے ہیں وہاں, جو ہمیں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ گاؤں جہاں آپ کو ہم لائے ہیں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا, 100% نمازی, کوئی بغیر برقعے کی عورت نہیں ملے گی یہاں, چلو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے اپنے گاؤں کا ہمارا پورا, اور گاؤں بھی بڑا, اب یہ گاؤں میں کتنے مسلمان ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ گاؤں بھی بڑا, کئی مکانات, بنگلے سب دیکھو, یہ فلاں کا بنگلہ ہے, فلاں کا بنگلہ, یہ سب جو ہے 100% مسجدوں کے اندر نماز کے لیے آئیں گے. ایک بھی گھر پہ نہیں رہے گا. کوئی بیمار ہے, کوئی سفر میں ہے, تو میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا ڈانگیا ایسا بنے کہ 100% نمازی بن جائیں. اور اس کے لیے آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اور ہماری شریعت کتنی آسان ہے. ایک دعا پڑھا رہا ہوں, پڑھو.
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. آپ کیا جو ماشاءاللہ ائمہ لوگ ہیں جو حافظ ہیں ان کو معلوم ہے یہ آیت. ایک مرتبہ اور پڑھو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. دنیا میں 500 کروڑ مسلمان ہوئے تو 500 کروڑ نیکیاں آ گئی, 600 کروڑ ہوئے تو 600 کروڑ نیکیاں آ گئی, 1000 کروڑ ہوئے تو 1000 کروڑ نیکیاں آ گئی. کتنا آسان ہے. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, قبول کرانا مشکل ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور ہنسے. حدیث شریف میں آتا ہے, طبرانی کی روایت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت اور پیار سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا کہ مولانا نے حدیث سنائی ہے, دونوں ہنسنا تو اللہ بھی ہنسیں گے, لیکن دل سے ہنسنا یہ نہیں جو مولوی صاحب نے ودو سے اتنا ہوش ہو تاری ماری جو لڑائی سے تو سچ یہ بند کر جو بھائی. مولوی صاحب نے ودو سے اتنا ہوش باپو آیا تھا اتنا ہوش آپ نے جو لڑائی سے تو سچ یہ بند نہ کر بھائی. محبت سے ہنسے. کتنے فضیلت ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں اللہ کے لیے, اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لو جو میں نے پڑھوائی آپ کو, ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جتنے مسلمان ہوں گے دنیا میں ان سب کے برابر اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. اور دنیا کے اندر نیکیوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا آدمی. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے نا حشر کے میدان میں, اللہ کہیں گے تیری ایک نیکی تو دے دے جنت میں چلا جا. اللہ پاک میں کہاں سے لاؤں, میں کہاں سے لا. اس وقت میں نیکیوں کی قدر ہوگی. آج آسان ہے نیکیاں کرنا, کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص آج سے شروع کر دو انشاءاللہ. آپ لوگ 31 بنگلے بنانے روزانہ شروع کر دو. اور ایک ساتھ نہیں پڑھنا, ہاں فجر کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لیا, زور بعد تھوڑا پڑھ لیا, موٹر سائیکل چلاتے چلاتے تھوڑا پڑھ لیا. آپ کی وہ خواتین جو ہے ان کو ہی بتا دو, روٹیاں بناتے بناتے پڑھ لیا, لسی بناتے بناتے پڑھ لیا, چھاچھ بناتے بناتے پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے, کسی طریقے سے بھی کرو. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور اللہ کے راستے میں کون نکلے گا یہ بتاؤ. 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ خالی نام لکھا دو بس, پھر ہم دعا کرا لیں. مولانا نام لکھو. مولانا اچھا لوگ, میں تو پہلی مرتبہ آیا. جب میں ہی پہلی مرتبہ آیا تو میرے والد کہاں آئے ہوں گے یہاں. مولانا لکھو نام. پھر 3 چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ نام لکھاؤ. ہمارے محترم کیا نام؟ حاجی اسماعیل صاحب. اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور بتاؤ, ہو سکتا ہے قرب و جوار سے بھی کچھ لوگ آئے ہوں, وہ بھی بتا دیں. جو قریب سے آئے ہوں, بستیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہماری, لیکن یہ نیت پکی کہ 100% نمازی ہونے چاہیے. مولانا ہمیں خبر کرنا, مولانا 100% نمازی ہونے چاہیے. کوشش کرو. ماشاءاللہ 22 سال سے پڑھا رہے ہیں یہاں پر. اور کون تیار ہے بتاؤ؟ حافظ صاحب ذرا خیال رکھنا ان لوگوں کا. جی جی. ہاں, ہماری کمائی یہی ہے. آپڑو چندو جا سے چندو کر نا, کوئی مسجد بڑھاوی سے چندو آلو, ٹھیک ہے مبارک. میرا چندہ یہ ہے کہ 100% نمازی بنے. جب 100% ہم نمازی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پیار بہت آئے گا. کوئی بھی مسجد کے اندر ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ جو کہ نماز بھی نہیں آئے, پلو چوسے ڈھونڈنا نہیں, سب آ جاوے مسجد میں. اور ایسی بستیاں وجود میں آ رہی ہیں, شافی بستیاں ایسی وجود میں آ رہی ہیں. موریتانیہ میں یہ ہے 100% جو ہے آدمی آ جاتا ہے. وہ محلے دیکھتے ہیں, محلہ بھئی یہ محلے کا کوئی آدمی بچا نہیں ہے گھر میں, بھئی یہ محلے کا کوئی بچا نہیں ہے. اب آپ کے کتنے محلے ہمیں پتہ نہیں ہے, گاؤں کتنا بڑا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ایک گاؤں کے اندر خیر اللہ نے رکھی ہے. اب خیر نکالو, 100% نمازی بناؤ انشاءاللہ.
اور بتاؤ کون تیار ہے؟ حاجی اسماعیل صاحب تیار ہو گئے. اچھا آپ لوگ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ایک جماعت دیں گے 3 چلے کی. اچھا چلنے کے لیے کون تیار ہے بتاؤ؟ آپ چلنے کے لیے کیا نام؟ اکبر بھائی. ماشاء اللہ چلا. اور بولو کیا نام؟ اقبال بھائی. ایک چلا. اور بولو اور بولو اور بولو اور بولو. حاجی شوکت صاحب. ماشاء اللہ 3 ہو گئے. اور بولو اور بولو اور بولو. بھائی میں آپ کے پاس آیا تو فیس تو دینی پڑے گی نا بھائی. خالی کھلا کر بھیج دو ایسا تھوڑی چلتا ہے بھائی. ہاں تو پھر ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ آلو سر فیس تو کون ہے بھائی صاحب؟ ایک چلا. ماشاء اللہ. اور بولو. ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. کہو آمین. آمین آمین. اچھا ارے کوئی بہرا بہرا تھوڑی سے کوئی کماری چھوڑی ہے تو شرمائے. تو بتا ماشاء اللہ سے سیدھا جنت مجھے یہ بات سال لوگوں تو تم شرمائی سے بھائی. تو بتا جنتی لوگوں سے ماشاء اللہ. ہارو لگے. ہاں مول صاحب آیا سے وہ بھی تمہارا استاد. مارا سب پڑھو سے تمہیں لوگوں ماشاء اللہ. اور مارا بابا بھی تمہارا استاد. مارا بابا بھی تمہارا استاد اور وہ بھی تمہارا استاد. استاد آوے تو بس کون کو خوش تو کریں موکل ہوگا بھائی. ہاں جو آوا پڑے بھائی. اچھا نیت کرو انشاءاللہ نے ہرشو. کوئی انشاءاللہ نے ہرشو. اب وہ اپڑو دھیان تھی 313 وقت سورہ اخلاص, 313 وقت درود شریف, 313 وقت استغفار, ہو وقت سورہ فاتحہ. آٹلو خالے تمہیں پڑے ادھر تمہیں انشاءاللہ تو تمہارے قیامت تک نے آنے والی نسلوں میں کوئی بھوشن نہیں رہے اور کوئی بے دین نہیں رہے. کتنا آسان ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف. درود شریف بھی لمبے والا نہیں, نماز والا نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر درود ہے. استغفار بھی مختصر, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اب ہو وقت سورہ فاتحہ. بس آج 4 چیزوں عالم جو اسے تو مند انشاءاللہ جے پابندی کرشے انہوں چہروں روشن تھا ہے اور یہ انشاءاللہ کامیاب تھا ہے. اور نہ بڑھ سکتا ہو 313 کہتے ہو وقت کرو. تھوڑا تو آگے بتاؤ انشاءاللہ کر سب کون بڑھ سے بھائی. واہ واہ. لو یار 313 کی ایک تصویر چچا کو دے دو, میری طرف سے ہدیہ دے دو. لیکن انہوں نے میری وکالت کی بیچاروں نے, اور تو کسی نے وکالت نہیں کی. آج کاکا تصویر سے 313 دونوں بھی سے تمہارا تو شدو شدو آنا فیوریٹ جاؤں سے آج بدل یاد دلاوانو 313 کو پڑھو 313 کو پڑھو. ہمارا طرف سے ہدیو لو تمن جزاک اللہ خیر. دعا کر لو بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ دادی اس گاؤں والوں کو تو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے عورتوں کو قبول فرما, ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 313 مرتبہ درود شریف پڑھے, 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کے پریشانیوں کو دور فرما, اس کے حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, اے اللہ یا جو مجھے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے, اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر ضرور کریں
تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔